تو فرعون کی اسٹوری ہے، مگر آپ موجودہ حالات کو اس کو میچ کریں آپ، اور اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ کہنے لگا کیا تم اس لیے آئے ہو اے موسیٰ کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِالسَّحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ اب کیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو اس زمانے میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، لوگ اس میں بہت اونچے مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں، نبی اسی صورت میں آ کر ایسے ہی معجزات صادر کرتا ہے جس سے اس زمانے کے اوپر والے لوگ بھی جو ہے وہ پھر نیچے ہو جاتے، سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا کام الگ ہے اور نبی کا کام الگ ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ہر چیز عروج پہ تھی تو آپ علیہ السلام کو ہر قسم کے معجزات عطا فرمائے گئے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، فرعون کے ٹائم میں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں جادو کا بڑا غلبہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو معجزہ دکھایا ید بیضا کا اور یہ اپنا عصا شریف کا، تو فرعون نے کہا یہ بھی جادو ہے۔ تو ایسے ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین کو دینداری کی بات کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر دوسرے جو بکے ہوئے ملا ہوتے ہیں ان کو لے آتے ہیں، اور وہ کینیڈا میں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کے فتوے بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ فتویٰ جو ہے یہ ایسا نہیں ویسا ہے، اور باطل لوگوں کے لیے پھر وہ راہ بھی نکال دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اور کچھ لوگ چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو تماشا دیکھیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں بولنا، ہماری بڑی حکمت عملی ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن حق کا موقع ہو تو حق کا ساتھ دینا واجب ہے، اس کی حمایت کرنا واجب ہے، کہ نبی علیہ السلام کا حکم یہی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے بدل دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اپنے زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ تو اب ہمارے سامنے سارا کا سارا معاملہ کہ جو لوگ باطل کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی درجے میں بھی اس کو برا نہیں مانتے، بلکہ زبانی طور پہ اپنے اعمال کے ذریعے وہ باطل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں بچائے۔ فرمایا کہ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا۔ اب فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو جادو کے ذریعے کام کیا، ہم بھی تمہارے جیسا جادو کر سکتے ہیں، اب ذرا ہمارے درمیان میں ایک ٹائم مقرر کر لو، ایک وعدہ مقرر کر لو کہ ہم مقابلہ ہوگا ہمارا تمہارا، لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ آپ کریں گے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کھلی ہموار جگہ میں ہوگا۔ تو ایک میدان مقرر، میدان کے لیے کہا کہ میدان میں یہ مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا مکانن سوا یعنی برابر ہموار جگہ، وہ اس لیے تھی کہ تاکہ لوگ جب اکٹھے ہوں گے سب اس معاملے کو دیکھ سکیں۔ اب فرعون جو چیلنج کر رہا اپنے جھوٹی خدائی کو، اپنی جھوٹی حکومت کو بچانے کے لیے اب بڑھ کے مارنا شروع کر دیا۔ سمجھ رہے نا، یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم آپریشن کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سامنے زمانے میں یہی ہوتا ہے، ناموس رسالت کے لیے نکلے تو یہ دھمکیاں ملتی ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلے تو یہ دھمکیاں ملتی ہیں، قرآن کے نظام کو، نبی کے نظام کو تخت پہ لانے کے لیے کوشش کی جائے تو یہ دھمکیاں ملتی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم ڈمکا کر دیں گے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جو ہے چیلنج کا معاملہ آ گیا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، تو اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، تو وہ کیسے ڈرتے ہیں ان سے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا میلے کا دن ہے اس دن کرتے ہیں مقابلہ، یعنی میلے کے دن میں ویسے ہی سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کا سال میں ایک عید کا دن تھا جس دن وہ میلہ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، بعض نے کچھ اور بھی کہا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا، وہ کہا کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ تمہارے میلے کے دن یہ کہ
کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ میلے کے دن سب لوگ چونکہ جمع ہو جاتے دن کی روشنی میں ہوتا، آج کی طرح تو نہیں ہے کہ رات میں پروگرام ہوتے ہیں۔ پہلے تو چونکہ لائٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو جتنے کام بھی ہوتے تھے مغرب سے پہلے پہلے ہوتے تھے، فجر کے بعد لوگوں کی زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ آج بھی جن علاقوں میں لائٹ وغیرہ نہیں ہے، جیسے تھرپارکر وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ فجر کے بعد فجر کے سے پہلے ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی کی شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کے بعد جو ان کی زندگی سمجھ لو کہ آرام کرنے چلے جاتی ہے۔ رات کو 9 بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ عالم ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو دن کی روشنی میں چیلنج ٹھہرا لیا گیا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون چلا گیا، پھر اپنے فریب اس نے اکٹھے کی، اپنی چال بازیاں اس نے اکٹھی کی اور پھر آیا۔ یعنی کیا اس کو کرنا تھا یہ ساری اس نے پلاننگ کر لی، پلاننگ کرنے کے بعد آیا۔ تو اللہ فرماتا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری خرابی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتے ہو تو وہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، عذاب دے کر اپنے عذاب سے تمہیں ختم کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، اور بے شک وہ ناکام رہا جس نے بہتان باندھا، جس نے جھوٹ بولا۔ اب فرعون کیا بہتان باندھ رہا تھا؟ فرعون کا سارا کام ہی بہتان تھا۔ فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ رب کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، پھر رب کے بھیجے ہوئے نبی کو، رسول کو، اس کو نہیں مان رہا تھا۔ پھر جو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے تھے، ایک نہیں کئی معجزات دکھائے تھے، ٹڈیوں کا ان پہ عذاب آیا، مینڈک کا ان پہ عذاب آیا، ان کے اوپر جو ہے خون کا عذاب آیا، سب کے سب، اور فرعون مجبور ہو جاتا تھا اور معافیا مانگتا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام بس معاف کر دو اور اب آئندہ نہیں کریں گے، اور یہ کر کے پھر آپ دعا کرتے، عذاب ہٹ جاتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا، پھر بھی جھوٹ بولتا رہا۔ تو اب یہی معاملہ ہوتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو اپنے معاملے باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشاورت کی۔ اب یہ جادوگروں کی بات آ رہی ہے کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا اور جادوگروں سے کہا تھا کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں کہ تم بہتان باندھ رہے ہو تو وہ بھی گھبرا گئے، تو ان کو تو پتا تھا ہم جادوگر ہیں۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اب جب یہ جادوگر بھی گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے تو اب فرعون کی جو ٹیم تھی انہوں نے ہمت بنانے کے لیے کہا، بولے کہ بے شک یہ دونوں یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ضرور جادوگر ہیں، معاذ اللہ، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں، تمہارا اچھا طریقہ لے جائیں۔ اب یہی بات ہوتی ہے، یہی باتیں کی جاتی ہیں اس زمانے میں بھی کہ ہم جو نظام چلا رہے ہیں، جو سسٹم چلا رہے ہیں بڑا زبردست ہے اور یہ بڑا سسٹم ہے۔ جیسے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے یہ ہمارے بے دین اینکر جو اپنا نام مسلمان بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، کتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے کہ جناب ان کو کسی چیز کی نالج نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، وہ حکومت کیسے چلائیں گے، وہ نظام کو کیسے چلائیں گے، سسٹم کو کیسے چلائیں گے، سسٹم تو وہ ہے جو کفار نے دیا ہے۔ بڑی یہ باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں رہ گئی اور وہاں پہ ان کا نظام آ گیا، وہاں پہ ان کا سسٹم آ گیا اور وہ چل بھی رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری بات میں آپ کو توجہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن کے اندر یہ ماضی کے صرف واقعات نہیں ہیں بلکہ ماضی کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ تو موجودہ حالات میں دیکھو، تم آج بھی ہمارے جو بے دین قسم کے لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ یہ کیا جانے
کس طرح حکومت چلتی ہے، کس طرح معاملات چلتے ہیں اور کس طرح معاملات ہوتے ہیں، یہ وہ ان کو نہیں پتہ کہ انہی مولویوں نے 1400 سال سے حکومت کی ہے۔